بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. من الفاتحة وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك والشافعي رحمهم الله تعالى وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي رحمهم الله تعالى ولم ينص أبو حنيفة فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده وسئل محمد بن الحسن الشيباني عنها فقال ما بين الدفتين كلام الله. تو بسم اللہ کے سلسلے میں اختلاف کو بیان کیا، حضرات قراء اور حضرات فقہا کے درمیان کیا اختلاف ہے، اور اخیر میں بیان کیا کہ امام محمد ابن الحسن الشیبانی سے اس سلسلے میں دریافت کیا گیا فقال ما بین الدفتین کلام اللہ، کہ دفتین کے درمیان جو کچھ ہے وہ کلام اللہ ہے. کیا مطلب امام محمد کا یہ کہنا کہ دفتین کے درمیان جو بھی الفاظ اور نقوش ہے اس پر کلام اللہ کا اطلاق ہوگا؟ اب کلام اللہ یا تو کلام لفظی ہوگا یا کلام نفسی ہوگا. کلام اللہ سے مراد یا تو کلام لفظی ہوگا یا کلام نفسی ہوگا. اگر اس سے کلام نفسی مراد لیا جاوے تب بھی پورا قرآن اس میں شامل ہے، اور اگر اس سے کلام لفظی مراد لیا جاوے تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں کیا مسلک ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام محمد کے اس قول سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی گویا کہ ہر صورت کا جز ہے، کیونکہ ہر صورت کے ساتھ کلام اللہ میں لکھا ہوا ہے تو پھر ہر صورت کا جز ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ امام محمد کے اس قول کی دو توجیہ کی جا سکتی ہے. یا تو امام محمد نے اپنی کوئی رائے صراحتاً دینے سے سکوت اختیار کیا اور کہا ما بین الدفتین جو کچھ ہے اسے امر تعبدی سمجھ کر پڑھ لیا جائے. ما بین الدفتین جو کچھ ہے اسے ایک عبادت سمجھ کر پڑھ لیا جائے، مزید اس کے بارے میں غور و خوض نہ کیا جائے. تو گویا کہ انہوں نے سکوت اختیار کیا. یا پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ما بین الدفتین جو ہے وہ کلام اللہ ہے، مگر بسم اللہ کے ہر صورت کے جز ہونے کی طرف عام طور پر رجحان نہیں پایا جاتا ہے، لہذا اس بنا پر وہ ہر صورت کا جز نہیں ہے بلکہ وہ جزو قرآن ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ جزو قرآن ہے. تو اس طرح سے امام محمد کے اس قول کی دونوں توجیہ بیان کی جاتی ہے کہ یا تو آپ نے سکوت کیا اس سلسلے میں کہ کوئی مسلک صراحتاً اپنا بیان نہیں کیا. کیوں؟ تو اس لیے کہ امام ابو حنیفہ سے اس سلسلے میں کوئی صراحتاً منقول نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے بھی کوئی صراحتاً اس کی رائے بیان نہیں کی. اسی لیے بعض حضرات کبھی کہتے ہیں کہ امام صاحب اتنے بڑے آدمی تھے اور امام صاحب کے دو شاگرد وہ امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں. تو ہمارے بعض حضرات نے بڑی اچھی توجیہ بیان کی، کہا وہ امام صاحب سے اختلاف نہیں کرتے ہیں،
امام صاحب سے کسی مسئلے میں دو رائے منقول ہوتی ہے، ان میں سے کوئی ایک یہ اختیار کرتا ہے اور کوئی دوسرا اختیار کرتا ہے، تو اختلاف تھوڑی ہوا تو یہ اختلاف نہیں ہوا، بلکہ امام صاحب ہی کی مختلف اوقات میں دو رائے جو ہوتی ہے اس میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے میں یہ دونوں ترجیح کے سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں، ورنہ اس سے بڑھ کر اور کوئی صراحتاً اختلاف ہوتا نہیں۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام محمد نے یہ جواب دے کر اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یا تو سکوت اختیار کیا جاوے۔ اب چونکہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ یہ شافعی المسلک ہے، اور امام بیضاوی نے اوپر مسلک کو بیان کیا من الفاتحتی والشافعی، کہ امام شافعی کا مسلک کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، لہذا اس بنا پر اب وہ اپنے دلائل کو بیان کرنا کیا کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ لنا احادیث کثیرۃ، فرماتے ہیں کہ ہمارے مستدل کے طور پر بہت ساری احادیث ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کیا مطلب کہ ہم نے یہ بات کہی کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، تو ہمارے اس مسلک اور ہمارے اس مذہب کے سلسلے میں متعدد احادیث، کتب احادیث میں حضرات محدثین سے مروی ہے، ان میں سے چند حدیثوں کو بیان کریں گے۔ اب چونکہ ہمارا مسلک وہ نہیں ہے، لہذا ہمیں اس کا رد کرنا پڑے گا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے دلائل کو سمجھتے ہیں۔ منہا، ان بہت ساری حدیثوں میں سے ایک حدیث ما روا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ روایت ہے جس کو راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، انہ قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتحۃ الکتاب سبع آیات اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ فاتحۃ الکتاب یہ 7 آیتیں ہیں، اور اس کی پہلی آیت یہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روایت کو امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں جلد نمبر 2 میں نقل کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ ان کا لفظ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین سبع آیات احداہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر اولاہن ہے، اور وہاں پر جو الفاظ ہے وہ ہے احداہن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال 2479 نمبر کی حدیث ہے سنن کبریٰ میں، جس کی تخریج امام بیہقی نے کی ہے، جس کو الفاظ کی تغییر کے ساتھ امام بیضاوی نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ امام بیضاوی کی اس کتاب پر ایک مؤاخذہ یہ ہے کہ آپ جو احادیث کو بیان کرتے ہیں تو احادیث کے بیان کرنے میں آپ کے یہاں پر کچھ کم درجہ احتیاط پایا جاتا ہے۔ بہت سارے مقامات پر آپ اسرائیلی روایتوں کو بغیر تحقیق کے ذکر کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے روایتوں کو جب لاتے ہیں تو محدثین کی طرح تدقیق کے ساتھ اس کے الفاظ وغیرہ اور اسانید وغیرہ کا اہتمام آپ کرتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اختصار کے در پر تھے، اس لیے سند کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اب جب سند کو ذکر نہیں کرتے ہیں تو اس کے الفاظ کے لیے بھی آپ بہت زیادہ جستجو کرتے نہیں۔ جہاں پر جو حدیث کسی دوسری کتاب میں جیسی مل گئی ویسی کیا کر دیتے ہیں، آپ نقل کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو اصل روایت جس کے بارے میں بیان کیا کہ احداہن کے الفاظ کے ساتھ ہے، اور ہمارے مصنف نے یہاں پر اولاہن کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اس روایت کو اپنا پہلا مستدل بنایا کہ دیکھو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور ان 7 آیتوں میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو مزید آپ کو اس میں بولنے کی کوئی گنجائش ہے نہیں، اس کا کیا جواب ہوگا تو وہ آگے دیا جائے گا، لیکن ابھی تو ان کا مستدل سمجھنا ہے کہ بھئی حدیث کے ظاہر سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے
حدیث کے ظاہر سے تو یہی کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ حالانکہ اس کا جواب بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ابتدا کی متعدد قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ابتداء حقیقی اور ایک ہوتا ہے ابتداء عرفی۔ ہر سورت چونکہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ احداہن یا اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بسم اللہ اس کا جز ہوگا، کیونکہ ہر سورت ہی بسم اللہ سے کیا ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے۔ تو اس کو یہ کہیں گے کہ ابتدا تو ہوتی ہے الحمدللہ سے، مگر ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا عرف اور رواج ہے، اس وجہ سے آپ نے اس کو بسم اللہ اس کی پہلی آیت کہہ کر بیان کیا۔ امام بیہقی کے الفاظ کو اگر لیا جاوے تو اس صورت میں احداہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، تب تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں، اسی لیے ہمارا مصنف نے اولاہن لائے، کیونکہ احداہن لائیں گے تو آپ کا موقف صحیح طور پر ثابت نہیں ہوگا، لیکن اولاہن لائیں گے تو آپ کا موقف صحیح طور پر کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا کہ پہلی آیت، احداہن کا مطلب آیتوں میں سے ایک آیت، آیتوں میں سے، چاہے اس کو حقیقتاً آیت مانا جاوے یا اسے مجازاً آیت مانا جاوے، تو وہ دونوں، اسی لیے مصنف نے اولاہن والی حدیث جہاں بھی ان کی نظر سے گزری ہے اس کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال وقول ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتاً، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بطور آیت کے شمار کیا، بطور آیت۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں آپ کے عمل کو بیان کر رہی ہے، تو آپ کے قول کو بھی بیان کیا مصنف نے اور آپ کے عمل کو بھی بیان کیا کہ قول میں بھی آپ اولاہن کہہ رہے ہیں، اور جب حضرت ام سلمہ یہ فرما رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ دوسری آیت، اس طریقے سے آپ نے شمار کیا، کہ اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ یہ جزء فاتحہ ہے، بسم اللہ یہ کیا ہے، جزء فاتحہ ہے۔ علماء نے اس کا جواب دیا کہ دو جواب اس کے ہوں گے ان دونوں روایتوں کے، یا تو اس کو ابتداء مجازی پر محمول کریں گے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا یہ ہر صورت میں بطور تبرک کے ہے، تو آپ نے جب سورہ فاتحہ کو شمار کیا اس کی آیتوں کو، یا آپ نے جب اسے پڑھا تو آپ چونکہ امت کو اس بات کا حکم دے رہے تھے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، کہ وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے، تو آپ نے خود اس پر عمل کر کر بتلایا کہ بھئی بسم اللہ سے میں بھی شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ سے میں بھی کیا کر رہا ہوں، شروع۔ تو آپ کا اسے شمار کرنا یا آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا، یہ اس بات کا پختہ ثبوت نہیں ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ ہی کا جز مانا جائے۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کا یہ عمل خاص نہیں، ہر سورت کو آپ بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے، ہر سورت کو کیسے پڑھتے تھے آپ؟ تو پھر آپ کو سورہ فاتحہ کا بھی جز قرار دینا پڑے گا اور ہر سورت کا جز قرار دینا پڑے گا، اس طرح سے گویا کہ 113 سورت کا جز اور اس کی ایک آیت بن جائے گی سورہ فاتحہ۔ جبکہ آپ بھی ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ میں تو برابر اس کو شمار کرتے ہیں، مگر جب دوسری سورت کی باری آتی ہے تو
تو پھر آپ کے یہاں پر بھی امام شافعی کے یہاں پر دو قول پائے جاتے ہیں کہ بھئی وہ ہر سورت کا جز ہے یا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کبھی آپ عمل کر رہے ہیں اور کبھی عمل کو ترک کر رہے ہیں. تو اس لیے دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز الحمدللہ سے کیا، سورہ فاتحہ بسم اللہ سے نہیں کیا. حدیث میں ہے اقسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفینی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کو ذکر کیا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. سورہ فاتحہ کو میرے بندے اور میرے درمیان نصف نصف تقسیم کیا. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یقول العبد الحمد للہ رب العالمین، کہ بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی ولم یذکر فیہ بسم اللہ. جب آپ نے فضیلت بیان کرنا شروع کیا تو آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ الحمدللہ سے شروع کر رہے ہیں. کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ بسم اللہ سے آپ شروع کر رہے نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ اگر جز ہوتا تو آپ بسم اللہ سے شروع کرتے، لیکن آپ اس کی فضیلت میں الحمدللہ سے شروع کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ سے شروع ہو رہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کہاں سے مانا جاوے؟ کہاں سے مانا جاوے؟ اس کا آغاز کو الحمدللہ سے. گویا کہ روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ جزء سورہ فاتحہ نہیں ہے. اگر جزء سورہ فاتحہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کو وہاں سے شروع کرتے، مگر آپ نے اس کی فضیلت کو وہاں سے شروع کیا نہیں. لہذا اس بنا پر اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وخلف عمر فلم يجهر احد منهم ببسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی. میں نے ان سب کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے کسی کو بھی بسم اللہ جہرن پڑھتے ہوئے سنا نہیں. تو بات ختم ہو گئی. اگر بسم اللہ جزء فاتحہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے جہرن تلاوت میں پڑھتے، حضرت ابو بکر بھی پڑھتے، حضرت عمر بھی پڑھتے، مگر عمل سے کسی سے ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزء سورہ فاتحہ نہیں ہے. تو ان دلائل کی بنیاد پر ہم لوگوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مستقل سورت کا جز نہ قرار دیا جائے. ایک اور روایت عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک 2 سورتوں کے درمیان فاصل کا پتہ نہیں چلتا تھا جب تک کہ بسم اللہ نازل نہ ہو جائے. جب تک کہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پتہ چلتا تھا کہ اب سورت ختم ہو گئی، ایک اور دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں آ جاتا. اس کا مطلب کہ بسم اللہ الفاصل بین السورتین ہے، دونوں میں سے کسی کا جز نہیں. بسم اللہ الفاصل بین السورتین 2 سورتوں کے درمیان صرف فصل کرنے کے لیے ہے،
نہ تو سورت اولا کا جز ہے نہ سورہ ثانیہ کا جز ہے، تو کسی کا جز نہیں ہے تو سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہوگا، تو سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہوگا۔ تو ان تمام دلائل کی بنیاد پر جمہور فقہاء، جمہور قراء اور جمہور محدثین کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ یہ جزء سورہ فاتحہ نہیں بلکہ بسم اللہ یہ جزء قرآن ہے احناف کے نزدیک۔ بعض حضرات کے نزدیک جو ہے وہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک وہ جزء قرآن ہے، جزء کسی صورت کا جزو ہے نہیں۔ تو اس طریقے سے بسم اللہ کے سلسلے میں امام شافعی کے دلائل کو مصنف نے بیان کیا، اور پھر ہماری طرف سے اس کے سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے جواب وہ، اور کیا دلائل ہمارے ہو سکتے ہیں وہ اپنے طرف سے ہم نے پیش کیے۔ اس طرح سے بسم اللہ کے جزء صورت ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں مصنف نے اس بحث کو یہاں پر کیا ہے، ذکر کیا۔